عمران خان 2 ملین لوگوں کو اسلام آباد لا رہے ہیں۔ 20 لاکھ گن کے لیں گے پھر ہم کے 20 لاکھ ہونے چاہیے۔ جس طرح وہ اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، عدالت میرے حق میں فیصلہ کرے تو عدالت اچھی، یہ کیسی سیاست ہے؟ عمران خان کے نمائندگان نے پاؤں پکڑ کے کہا میاں صاحب چلے جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، نہ پہلے بھاگے نہ اب بھاگے نہ آنے والے وقت میں بھاگیں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ ملک میں سیاست جوبن پر ہے۔ اپوزیشن کی 1 درجن سے زائد جماعتوں نے مل کر عمران خان کی جمہوری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا ہے۔ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، 12 جماعتوں نے مل کر وزیر اعظم بنایا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ابائی صاحب، کس طرح مقابلہ کریں گے؟ عمران خان 2 ملین لوگوں کو اسلام آباد لا رہے ہیں۔ تو ہم ویلکم کریں گے اور ایک ان کا جمہوری حق ہے، اس کو استعمال کریں، لیکن 20 لاکھ گن کے لیں گے پھر ہم کے 20 لاکھ ہونے چاہیے۔ اور یہ انہی کی بڑکے ہیں، جس طرح پہلے وہ بڑکے مارتے رہے ہیں، لیکن جس انارکی کی طرف وہ ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف لے کے جانے نہیں دیں گے ان کو۔ اگر آپ دیکھیں عباسی صاحب کہ عدالت میرے حق میں فیصلہ کرے تو عدالت اچھی، یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ پاکستان میں کون سی سیاست ہے؟ نفرت کی سیاست ہے، انتقام کی سیاست ہے، کس چیز کی سیاست؟ 4 سال آپ لگے رہے، آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے لے کے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے لے کے باقی بڑی لیڈرشپ سے لے کے سب لوگوں کے خلاف آپ نے ہر ادارے کو استعمال کیا، لیکن نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو آج آپ صبر کر جائیں، اس ملک کے اندر کبھی کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی کے لیے جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے، نواز شریف نے سازش کی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے، کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ آپ اپنے ہمسائے کا دیکھ لیں کہ اگر آپ کی تعلقات اپنے ہمسائے کے ساتھ محلے میں اچھے نہیں ہیں تو آپ اپنے گھر میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ کی 7 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی یورپ کے ساتھ ہے۔ آپ سب کو گالیاں نکالیں، گالیاں نکالنے سے کام نہیں چلتا۔ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے جب اوتھ لیا، مڈل ایسٹ پورا، USA، روس، اس کے بعد آ جائے یورپین یونین، ٹرکی، ہر شخص نے آگے بڑھ کے، ہر شخص سے مراد ان کی جو لیڈرشپ ہے اسے ویلکم کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہی شہباز شریف ہیں، یہ وہی نواز شریف ہیں جو چائنا سے 62 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر چلنے کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے تاکہ ملک ترقی کرے۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ کسی ایک شخص کے اکیلے کا ملک نہیں ہے۔ وہ 22 کروڑ عوام نے کیسے سروائیو کرنا ہے؟ نفرت کی آپ نے بیج بونے ہیں۔ آپ جو نفرت کے بیج آج بو رہے ہیں وہ کل آپ نے کاٹنے ہیں۔ یعنی اگر آج مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے تو وہ اللہ معاف کرے کہ قابل معافی ہے؟ لوگوں کے اپنے جذبات ہیں، ان جذبات کے تحت وہ تھانوں میں جا رہے ہیں۔ اگر FIR درج ہو رہی ہیں تو قانون اپنا راستہ لے گا، اس سے ہمارے ذات کا یا حکومت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں کو لے کر آگے اسلام آباد، تو کس طرح روک سکے گا آپ؟ دیکھیں عباس صاحب، 4 سال حکومت کی اس شخص نے، اس نے آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے اگر آپ کو یاد ہو، اور اس نے آپ کے ساتھ یہ کرنا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر اس نے کرپشن کو ختم کرنا تھا۔ آج کرپشن کے جو قصے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ابھی چند دنوں میں اس کی پوری فیملی کے جو پیسے لیتے ہوئے چیزیں آئیں گی سامنے، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ چینی کی کیا قیمت تھی، پیٹرول کی کیا قیمت تھی، ڈالر کتنے پہ تھا، یہ ساری چیزیں، اور آپ کی ترقی کا کیا گروتھ کیا تھی، آپ کی کیا 5.8 نہیں تھی؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ بہت بڑا فرق، یعنی وہ جو تبدیلی ضرور لے کے آئے ہیں، تبدیلی یہ لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کے اندر انارکی کو جنم دیا ہے، گالم گلوچ کو فروغ دیا ہے، اس ملک کے اندر مملکت خداداد پاکستان کے تمام آئینی اداروں کو روندا ہے، اور دنیا کے اندر انہوں نے پاسپورٹ کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 پہ لے کے جانا تھا۔ اب آپ دیکھیں نا تنزلی کہاں پہ ہے، کرپشن کتنے نمبر پہ ہم پہلے سے، ہمارے نمبرز ٹھیک ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں؟ آپ کو 2018 کے الیکشن میں کیوں گیم سے آؤٹ کیا گیا؟ رات کو 12 بجے فیصلہ آیا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں تو کہتا ہوں کہ میں نے پوچھا بھی ہے کہیں سے کہ اگر میں ہار ہی رہا تھا تو پھر میری تاریخ کو پیچھے کیوں لائے؟ میں 2 اگست میری تاریخ تھی، میری کورٹ ڈیٹ جو تھی، اس کورٹ ڈیٹ کو پیچھے لے کے آئے 12-13 جولائی پہ، اور پھر وہاں 8 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنے کا کہا گیا، اور رات 12 بجے عدالت نے مجھے عمر قید کی سزا سنائی۔
اللہ ताला के फजल करम से उस वक्त भी उस अदालत के फैसले को भी माना और फिर हाई कोर्ट ने जब मुझे सुरखरू किया तो उस फैसले को भी माना। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और ये दुनिया को पता ही नहीं है कि पाँव पकड़ के कहा गया आप चले जाएं, आपकी जान को ख़तरा है। हम नहीं गए, मियाँ साहब नहीं गए, जेल में जाके पाँव पकड़ कर कहा गया। इमरान खान के नुमाइंदगान ने कहा वो इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह ताला चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। हम भागने वाले नहीं हैं, ना पहले भागे, ना अब भागेंगे, ना आने वाले वक्त में भागेंगे और इसी मुल्क के अंदर रह कर लोगों की खिदमत करेंगे। भाई साहब आप पूछें रावलपिंडी में हुआ क्या है? रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना है, रावलपिंडी में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी बना है, रावलपिंडी में गायनी हॉस्पिटल बना है, रावलपिंडी में मेट्रो चली है, रावलपिंडी में खेल के मैदान, सफाई का निज़ाम, पार्क्स, बच्चों के झूले, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने दिया है 74 साल में पहला। ये है हमारी हिस्ट्री। इसके अलावा जो मेट्रो आप देखें 4 साल से बंद पड़ा था, ये हॉस्पिटल भी 4 साल से पेशावर मोड़ टू अपना एयरपोर्ट वो जो हमारी मेट्रो थी वो बंद पड़ी थी। तो वज़ीर आज़म शहबाज के पास कोई अलादीन का चिराग आया कि उसने 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो बसें चला दी, उससे दिमाग इस्तेमाल किया, उसके अंदर कमिटमेंट है, इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की खिदमत करने का जज्बा है। 2013 में जब हम आए तो कितने घंटे लोड शेडिंग होती थी मरी में? 18 घंटे। 10,000 मेगावाट किसने ऐड किया? हमने ऐड किया। पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने हमने लगाए, हमने सी पैक हम लेके आए, उसको इम्प्लीमेंट करवाया। इन्होंने सी पैक को बंद करवा दिया। आज सी पैक का नाम लेवा कोई नहीं है। और चाइना के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं, सऊदी अरब के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं, यूएसए के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इनके ताल्लुक, तो फिर आप जिएंगे कैसे, चलेंगे कैसे?